ہوگا کافر کفر، کافر اس کو نہیں پڑھیں گے، مومن اس کو پڑھ لیں گے. ہوا کی طرح پوری دنیا میں گھومے گا، مکے مدینے نہیں جا سکے گا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں دوزخ ہے. جس کو وہ دوزخ کہہ رہا ہے حقیقت میں وہ جنت ہے، جس کو وہ جنت کہہ رہا ہے حقیقت میں وہ دوزخ ہے. بیج پھینکے گا، پودا اگائے گا، زندگی دے دے گا مردے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کو نیزہ ماریں گے، جہنم واصل کریں گے. یاجوج ماجوج کی قوم کو قید کیا گیا ہے، وہ نکل آئیں گے، زمین پر حملہ کر دیں گے، سمندروں کا پانی پی لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر چلے جائیں گے، وہ دعا فرمائیں گے، ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. پرندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کے جہاں رب چاہتا ہے وہاں پر پھینک دیں گے. پھر بڑی برکت ہو جائے گی، زمین برکتیں انڈیل دے گی، ایک ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کو کافی ہوگا. اور اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت میں صرف 40 سال باقی ہیں. ایک ہوا چلے گی جو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور سارے مومنین کو موت آ جائے گی. صرف زمین پر کافر باقی بچیں گے، ان پر میدان قیامت قائم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا موت کے فرشتے سے حضرت جبریل کو موت دے دے، سید الملائکہ کو. حضرت جبریل بڑے پہاڑ کی طرح اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نیچے تشریف لے آئیں گے. اللہ خود موت کے فرشتے کو موت دے دے گا. موت کے فرشتے بڑے پہاڑ کی طرح اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نیچے تشریف لے آئیں گے. بتائیے اب اس کائنات ارض و سما میں کس کا علم و قدرت محیط ہے؟ کون ہے قرآن کے اندر آیا؟ کہاں ہیں وہ جبارین جو جبر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے؟ آج سلطنت صرف ایک رب کی ہے. اور پھر قبریں شک ہوں گی. سب سے پہلے جن کی قبر شک ہوگی وہ میرے آپ کے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ بھی باطن ہیں. آپ اول ہیں، سب سے پہلے نبوت آپ کی ہے. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام گارے اور خمیر کے درمیان تھے. سب سے پہلے آپ کی نبوت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے عہد لیا تھا، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روحوں نے کہا تھا بلا شبہ تو ہمارا رب ہے. تو جس روح نے سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا وہ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ تھی. اور جب قیامت میں قبریں شک ہوں گی، سب سے پہلے آپ اپنی قبر پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے. فرمایا حضور ظاہر ہے، سب ان کو جانتے تھے. مدینے کے یہودی بھی جانتے تھے، جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے. فرمایا یہ اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا آپ کو پہچانتے. بحیرہ ایک راہب تھا، اس نے کتابوں میں نشانیاں پڑھی کہ یہاں سے خاتم النبیین گزریں گے. وہ وہیں پہ خیمہ لگا کر بیٹھ گیا، باہر نہیں نکلتا تھا. بستی والے اس کو کھانا دے دیتے تھے کہ نیک آدمی ہے بیٹھا ہے. وہ انتظار کر رہا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ولادت باسعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں. آپ 8 9 10 سال کی عمر میں تجارتی قافلے میں وہیں سے گزرے اور اسی خیمے کے باہر قافلے نے پڑاؤ کیا. بحیرہ نے نشانیاں دیکھیں کہ وقت آ گیا ہے، میرے گورے مقصود پہنچ چکے ہیں. اس نے خیمے کا دروازہ کھولا، باہر آ گیا. سارے بستی والے اکٹھے ہو گئے، یہ تو باہر نہیں آتا تھا، آج کیا کرنے آ گیا ہے؟ وہ دیکھ رہا تھا. اس نے پوچھا قافلے والوں تمہارے ساتھ کوئی 8 9 10 سال کا بچہ تو نہیں آیا؟ انہوں نے کہا آیا ہے. اپنے محمد کا پوچھتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. میرے آقا تشریف لا رہے تھے، بھاگا بھاگا، ہاتھ مبارک پکڑا، ہاتھ اوپر کر دیا اور اعلان کرنے لگا قافلے والوں سنو، دنیا والوں سنو، یہ تمام نبیوں کے امام ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کو شام کی طرف نہ لے کر جائیں، نہ لے کر جائیں. وہ نشانیاں دیکھ کر پہچان لیں گے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. میرے حضور ظاہر ہیں، حضور کی نبوت ظاہر ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا پرپز ہے ہمارا آج یہاں جمع ہونے کا؟ ہم کیوں اکٹھے ہوئے؟ ربیع نور شریف کی آمد ہوئی، ہم نے بازاروں کو سجا دیا، لائٹیں لگا دی اپنے گھروں پر. بڑی اچھی بات ہے یہ. This is very good. Each and every human being, whether believer or non-believer, has its own mechanism to celebrate. ہر بندے کا اپنا انداز ہے خوشی منانے کا. لیکن اس دن کا تقاضا یہ ہے کہ گلیاں تو سجا دی، گلیوں کی ظلمتوں کو تو دور کر دیا، میرے دل کے اندر جو گناہوں کی ظلمت ہے اس کو کیسے میں دور کروں گا؟ گلی سج گئی
میرے دل کی نگری کب سجے گی جس میں میرے بھائی کا حسد ہے، جس میں میرے بھائی کا کینہ ہے، جس میں میرے بھائی کی دشمنی بھری ہوئی ہے۔ حضور سے محبت، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ عام واقعہ نہیں ہوا، یہ نہ سمجھو کہ عام واقعہ ہوا ربیع الاول میں، نہیں۔ انگلینڈ کے اندر بادشاہت ہے، جب بادشاہ کے گھر کوئی بچہ بچی پیدا ہونے والی ہوتی ہے، پورا میڈیا اس کے گھر کے باہر پہنچا ہوتا ہے۔ بکنگم پیلس اس جگہ کا نام ہے۔ سارا انگلینڈ باہر کھڑا کہ جی لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، اور جو پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھا۔ پورے یورپ میں ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے اس نام کا، اتنی آمد کرتے ہیں اپنے بادشاہ کی۔ وہ جب گاڑی پہلی دفعہ چلی تھی، کارل بینز نے گاڑی بنائی تھی 1886 میں، پہلی بار اس روئے زمین پر 4 پہیوں والی گاڑی چلی تھی۔ آج تک اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ جب جہاز اڑا پہلی دفعہ، آج بھی امریکہ میں اس جہاز کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ کئی موبائل فون ایسے ہیں جو جب دنیا میں آتے ہیں، لوگ دکان کے باہر لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ پہلا موبائل میں لوں گا۔ ہر چیز کی آمد کا جشن ہے، تو بتاؤ جب رحمت للعالمین کی آمد ہوئی تو جشن نہیں ہونا چاہیے؟ ساری مخلوقات کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ۔ قرآن ملا، ایمان ملا، خدا کی پہچان ملی، پتہ چلا کہ کیسے سجدہ کریں گے تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ چھوٹی بات ہے یہ؟ نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ کائنات کا بہت بڑا واقعہ ہے یہ، میرے حضور کی آمد ہونا، ویسے نہیں گزر سکتا یہ۔ تقاضا اس بات کا یہ کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کیسے بڑھاؤں۔ ہاؤ آئی شوڈ اسٹرینتھن دا لو آف ہولی پروفٹ۔ میرے دل میں محبت ہونی چاہیے صرف میرے آقا کی۔ اقبال لکھتے اپنے مکتوب میں ضرب کلیم کے اندر کہ 3 چیزیں ہیں، یہ یاد رکھ لو، اپنے بچوں کو یہ دے کر جاؤ اگر بچوں کے اندر حضور کی محبت بڑھانا چاہتے ہو۔ پہلی چیز، اپنے بچوں کو درود و سلام پڑھنے والا بناؤ۔ یہ جو بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، اکھڑ ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں آگے سے، کہا ان کو درود و سلام پڑھنا سکھاؤ، ان کے لہجے میٹھے ہو جائیں گے، اکھڑ پن دور ہو جائے گا، مٹھاس آ جائے گی، اکڑیں گے نہیں، نرم ہو جائیں گے۔ درود پاک طبیعتوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، انہیں اپنے حضور کے حسن و جمال کے بارے میں بتاؤ۔ انسان کی طبیعت میں یہ جہاں بھی حسن دیکھتا ہے وہاں پہ لڑک جاتا ہے۔ آبشاروں میں ہو، ریگزاروں میں ہو، سبزہ زاروں میں ہو، نباتات میں ہو، انسانوں میں ہو، جہاں حسن دیکھے گا بیٹھ جائے گا۔ تو جب اس کی طبیعت میں ہے تو کیوں نہ اس کو وہاں لے جائیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں آخری صحابی تھے جو حیات تھے، کہنے لگے ادھر آ جاؤ، حج کے دن تھے، حج کے، ادھر آ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ آخری آنکھیں ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، یہ بند ہو جائیں گی تو آنکھیں باقی نہیں رہیں گی کوئی، آؤ حضور کی باتیں کریں۔ کیا باتیں کریں؟ کسی نے کہا حضور کے حسن کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا حضور کا قد بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، پستہ بھی نہیں تھا، درمیانہ تھا، لیکن ایسا تھا کہ ہزاروں کے مجمع میں سب سے نمایاں نظر آیا کرتے تھے۔ اور کہنے لگے حضور کا حسن نمکین تھا۔ یار حیرت نہیں ہوتی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل فون تھے، کمپیوٹر تھا، ہارڈ ڈسک تھی؟ ٹائمز میگزین لکھتا ہے کہ the life of a person after his demise is only 50 years۔ مرنے کے بعد ایک بندے کی زندگی صرف 50 سال ہوتی ہے۔ 50 سال بعد اس کا نام ذہنوں سے بھی نکل جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو اپنے پر دادا کی قبر کا پتہ ہے؟ آپ کے دادا جی کے جو ابو تھے ان کی قبر کا پتہ ہے، نام پتہ ہے؟ 50 سال نہیں گزرتے، انسان ذہنوں سے بھی نکل جاتا ہے، دلوں سے بھی نکل جاتا ہے، نئی نسلیں آ جاتی ہیں۔ یار 1400 سال ہو چکے ہیں، میرے حضور کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کا سارا نقشہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ میں آپ کو جانتا ہی نہیں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں، نہ میرا یہ شعبہ ہے، میں بیان نہیں کرتا ہوتا ایسی جگہوں پہ آ کے، لیکن میں آ کر ان کی ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں اور آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اس امید پہ کہ میں تذکرہ کروں گا، آپ سنیں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرو۔ فرمایا اپنی اولاد کو یہ دولت دے جاؤ۔ No wealth is bigger than this wealth۔ یہ وراثت سب سے بڑی وراثت ہے کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت حب نبی دے جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہیں. سر کے بال کا معجزہ، ہرقل بادشاہ کی پگڑی میں جائے اس کو سر درد سے نجات مل جاتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں جائے ہر جنگ میں شفا مل جاتی ہے. آنکھ کا معجزہ، حضور نے نماز پڑھائی، پیچھے دیکھا، آگے آ جا، آگے آ جا، تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ تو رکوع و سجود کے اندر خیال نہیں کرتا؟ اے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو جب میں نماز پڑھا رہا ہوں تو مجھے اپنے آگے نظر آ رہا ہوتا ہے؟ بخدا جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. اندھیرے اجالے ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں وہ نظر جھانک لیا کرتی تھی. اور تھوک کا معجزہ، what is saliva? saliva is a type of enzyme. تھوک جو ہے یہ انزائم ہے. ہمارے جسم میں 70 انزائم ہوتے ہیں. جب کھانا پیٹ میں جاتا ہے، جو بوٹی میں کھاتا ہوں وہ بوٹی فوراً ہی تو خون میں گردش نہ کرنے لگ جاتی. ایسا ہوتا ہے بوٹی گھوم رہی ہے ایسے کر کے، یہ تو پاسبل نہیں ہے. میرے پیٹ میں 70 قسم کے تیزاب ہے. گیسٹرک جوس ہے، HCl ہے، لائپیس ہے، ایمائلیس ہے، بائل ہے، پورے کٹھے ہوتے ہیں. وہ میرے کھانے کو گھلا دیتے ہیں، پھر میرا کھانا خون میں جذب ہوتا ہے. تھوک بھی ایک ایسا تیزاب آپ سمجھ لیجیے، سلائیوا از اے ٹائپ آف انزائم. لیکن اس میں جراثیم ہوتے ہیں. ایک بندے کا تھوک ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے جراثیموں کو لے جاتا ہے. ڈسپیکیبل ہوتا ہے. اپنا ہی تھوک لگ جائے کراہت سی ہوتی ہے. ایک عام آدمی کا تھوک ہے جراثیموں سے بھرا ہے. ایک عام آدمی کا تھوک ہے اس میں کراہت ہے، گندگی لگتی ہے. اور میرے آقا کا لعاب دہن دیکھو، بدر کا مقام ہے. ماوس کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کو کاٹوں گا، بڑا دشمن ہے. حملہ کیا، ابو جہل نے بھی کاؤنٹر اٹیک کیا، ہاتھ کٹ گیا. پورا نہیں کٹا، گوشت کا تسمہ لٹک رہا تھا. جنگ میں مسئلہ بنتا تھا، پاؤں کے نیچے رکھ کے سارا بازو اتار دیا اور حضور کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ، آیا تھا آپ کی شان پر، آپ کے اسلام پر گردن کٹانے، ہاتھ کٹ گیا، کیا کروں؟ ناؤ مائی ڈیئر فرینڈز، آج صبح دعوت اسلامی کے زیر انتظام برن سینٹر کے اندر اجتماع ہوا ہے. دعوت اسلامی کے زیر انتظام برن سینٹر میں پورے پاکستان کا پلاسٹک سرجری کا سب سے اچھا ادارہ ہے یہ. ان کے مین آڈیٹوریم کے اندر اجتماع ہوا. وہ عورت آتی ہے، وہ گاؤں سے، اس کا یہ اسکیلپ کٹا ہوتا ہے، سارا سر جو ہے نا ٹوکے میں آیا ہوتا ہے. 12 گھنٹے اندر اس کو جوڑ دیتے ہیں. انگلیاں کٹی ہوتی ہیں، جوڑ دیتے ہیں. پاؤں کٹے ہوتے ہیں، پلاسٹک سرجری کر کے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ آج کی بات ہے. پاکستان میں 2 جگہوں پر یہ آپریشن ہو رہا ہے. ایک جناح ہاسپٹل میں ہو رہا ہے اور شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ہو رہا ہے. دس از اے ڈیلیکیٹ سرجری. لیکن میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جب سرجری کا ایس بھی ایجاد نہیں ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس کٹی ہوئی جگہ پہ لگایا، بازو وہاں رکھ دیا. صحابی کہتے ہیں میرا بازو جڑ گیا. پہلے جو اس میں طاقتیں تھیں وہ تھیں، اس دن کے بعد کئی نئی طاقتیں اس کے اندر آ گئی تھیں. شان ہے. اور ایک میرے حضور کے ذکر کا معجزہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. We have elevated your ذکر for the sake of you. 3 تشریحات ہیں اس کی. پہلی بات کی ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ نہ رہا. ذکر مصطفیٰ تو تھا ہی. ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا. جو بندہ آپ کے حسن و جمال پر، آپ کی سیرت کے کمال پر، آپ کی ذات کی رفتوں پر، آپ کی ہستی کی قدرتوں پر، آپ کے غزوات پر، آپ کی شان پر، ازواج پر، مدینے پر، مکے پر ساری زندگی مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا رہا. قیامت ہوگی پتہ چلا کہ یہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا. دوسری بات، پیارے تیرے ذکر کے بغیر میرا ذکر فائدہ ہی نہیں دے گا. ایک غیر مسلم 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فائدہ ہوگا؟ اور ایک دفعہ وہ کہہ دیتا ہے محمد رسول اللہ، 1,00,000 دفعہ کلمہ بھی پورا ہو جائے گا اور وہ دار ایمان میں بھی داخل ہو جائے گا. اور آخری بات بڑی پیاری ہے میرے میٹھے اسلام بھائیوں. فائن فرمایا پیارے جب جب میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ضرور ہوگا. حیرت ہے. بادل کا گرجنا اللہ کا ذکر، دروازے کا چرچرانا اللہ کا ذکر، چھوٹے بچے کا رونا اللہ کا ذکر. اور کہہ رہا ہے پیارے جب جب میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ضرور ہوگا. ہم فیصل آباد گئے، ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے، ایشیا کی بڑی زبردست زراعت کی یونیورسٹی ہے. وہاں پر جو وی سی تھے ان کے پروفیسر قرار صاحب، پولینڈ سے پی ایچ ڈی کی انہوں نے ایگرونومی میں، اتھارٹی ہیں، نہ نہیں کر سکتے ان کی بات کو. مجھے کہتے بیٹا ہم نے پودوں سے اللہ کا ذکر سنا ہے، مشینوں کے ذریعے باقاعدہ سنا ہے، اور وہ خود ڈاکٹر ہے اس کی بات ہم نہ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا سر کیسے سنا ہے؟ کہتے بیٹا جب کوئی پھل
آپ کچا پھل توڑتے ہیں تو پودا احتجاج کرتا ہے، اور جب کوئی پکا پھل توڑتے ہیں تو پودا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا میں نے وہ سرو کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جب اللہ کا ذکر ہوگا میرے آقا کا ذکر ضرور ہو رہا ہے، کیا مثال ہو سکتی ہے اس کی؟ اذان، اذان، اگر اذان صرف رب کا ذکر ہوتا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات ختم کر دیتے، اگر اذان صرف نماز قائم کرنے کے لیے ہوتی حی علی الصلاۃ پہ بات ختم کر دیتے، نہیں، اس میں کلمہ ہے، کسی کا نام ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، the largest Muslim nation in the world، 98% مسلمان ہیں یہاں پہ، اس کے جزائر ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، اس کا مشرقی جزیرہ سماٹرا، پہلی اذان فجر وہاں ہوتی ہے پوری دنیا میں 5:30 بجے وہاں اذان فجر ہوتی ہے، پھر وہاں سے اذان مشرقی جزیرے میں پھیلتی ہے، ہزاروں مؤذنین اللہ کی وحدانیت، اس کے حبیب کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، مشرقی جزائر سے مغربی جزائر میں آتی ہے، پھر ملیشیا میں داخل ہو جاتی ہے، ملیشیا سے یہ انڈیا میں آتی ہے، سری نگر کے تک پہنچتی ہے، سری نگر اور سیالکوٹ میں وقت نماز کا ایک ہی ہے، پھر کراچی سے ہوتی ہوئی حرمین میں داخل ہو جاتی ہے، مکہ مدینہ، پھر بحیرہ اوقیانوس کے اوپر سارے میڈیٹرین کو کراس کرتی ہے، 9.5 گھنٹے اذان فجر ہوتی رہتی ہے۔ لیٹن امریکہ میں آخری فجر جب بلند ہونے لگتی ہے، انڈونیشیا میں ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی ظہر پاکستان نہیں پہنچتی، عصر کی اذانیں بلند ہو جاتی ہیں، عصر انڈونیشیا کراس نہیں کرتی، مغرب کی اذانیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ثابت ہوا اس کائنات میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب ان ہواؤں میں میرے آقا کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے بتائیے آج تک کوئی سیاستدان، امیر آدمی، جاگیردار، جرنیل اپنا ذکر اتنا بلند کر سکا ہے؟ کر سکے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیرے لیے تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ اور ایک معجزہ میرے حضور کا، وہ قرآن کا ہے۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں، سیرت کی جو بات کی، میں نے 2 باتیں کی تھی پہلے، ایک بات کی تھی کہ بچوں کو حضور پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ، دوسری بات کی تھی بچوں کو حضور کے حسن و جمال کا بتاؤ، اس کے ضمن میں کچھ معجزات بھی ڈسکس ہو گئے، اور تیسری بات کہی کہ بچوں کو حضور کی سیرت سکھاؤ، the life of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی سیرت کسی کی نہیں ہے۔ آج نا عورتوں کے حقوق پہ بڑی بات کی جاتی ہے، عورتوں کے حقوق، حقوق نسواں دن منائے جاتے ہیں۔ آؤ ان کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں۔ افلاطون بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، وہ لکھتا ہے کہ عورت انسان نہیں ہے، انسان جیسی ہے، انسان نہیں ہے یہ۔ ایک مذہب آیا وہ کہنے لگا عورت اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک مذہب آیا وہ کہتا عورتوں کو مار دو، مارنا جائز قرار دے دیا، 90,000 عورتوں کو مار دیا گیا تھا۔ ابن بطوطہ بہت بڑا سیاح ہے، وہ ادھر آیا تھا برِ صغیر میں، انڈیا گیا تھا، پاکستان آیا تھا، وہ گھوڑے سے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس کو کسی نے پوچھا کیوں گرا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے منظر ایسا دیکھا کہ ایک لاش کو جلایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کون لوگ لاش کو جلاتے ہیں؟ جلایا جا رہا ہے، اور ایک عورت اس لاش کے ساتھ بیٹھی ہے، اور لوگ اس عورت کو کہہ رہے ہیں تیرا شوہر مر گیا ہے، تو وفادار نہیں ہے، تو ابھی تک زندہ ہے، تو وفادار نہیں ہے، کود جا آگ کے اندر اور مر جا۔ کہتا ہے میرے سامنے اس عورت نے آگ میں چھلانگ لگائی، اور اس زندہ عورت کی چیخیں جب میں نے سنی میں گھوڑے سے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور عرب جہاں حضور کی بعثت ہوئی ہے ادھر تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے، لکھا ہے قرآن میں ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، اور عزت کا تقاضا یہ تھا کہ اس ننھی کلی کو اندھے کنویں میں پھینک دیں یا ریت میں دبا کے مار دیں۔ اور اب دیکھو بابا جی جا رہے ہیں، ان کی کمر دوری ہوئی ہے، ان کی کمر پہ لکڑیوں کا گٹھا ہے۔ بابا جی اتنی عمر میں محنت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بابا جی جواب دیتے میرے گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ ہمارا بھائی دبئی میں کام کر رہا ہے، صبح بھی رات بھی، اس سے پوچھتے تیرا تو گزارا ہو جاتا ہے صبح کی جاب میں، رات کو تو کم آتا ہے؟ کہتا ہے لاہور میں میری ایک بہن ہے، میں نے اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔
اور یہی بہن جب جدا ہو رہی ہے، یہی بیٹی جب گھر سے جا رہی ہے، باپ کی آنکھ پہ بھی آنسو ہے، بھائی کی آنکھ پہ بھی آنسو ہے. بتاؤ اتنا رتبہ اس عورت کو کس نے دیا؟ باندھنا پڑے